السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ استقامت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لے آئے، وہ بھی کیا ہے، استقامت اختیار کریں، دین کو اختیار کریں، مکمل طور پر دین پر چلیں۔ ولا تطغوا، اور تم نافرمانی نہ کرو، سرکشی اختیار نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کا لغوی معنی تو یہی ہے، قائم ہونا اور مضبوطی اختیار کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ پورا دین جو ہے استقامت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں ان کا انعام بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مانا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں فرشتے اس وقت نازل ہوں گے جس وقت انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہ تسلی دیں گے، اور اسی طرح اس وقت بھی فرشتے نازل ہوں گے جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور حساب کتاب کے وقت بھی وہ اس پر آئیں گے، فرشتے آئیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، نہ ڈرو اور غمگین نہ ہو۔ مفسرین نے فرمایا ہے خوف نہ کرو سے مراد یہ ہے جو ماضی میں گزر چکا ہے اس سے نہ ڈرو، اور مستقبل میں جو معاملات ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تسلی دیں گے اس انسان کو جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے، دین پر کامل طور پر، مکمل طور پر چلتا ہے، اور پھر اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، جس چیز کا تم دعویٰ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ کیا ہے؟ مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ استقامت کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا، مختلف انداز میں بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ واضح تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا، کیا نہیں میں نے تم سے عہد لیا تھا اے بنی آدم یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی ہمیں سمجھانے کے لیے، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں جانب اور بائیں جانب لکیریں کھینچی۔ فرمایا یہ جو سیدھی جو لکیر ہے یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ مراد ہے اس سے، اور جو اس کے ارد گرد لکیریں ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ جو انسان دائیں بائیں جانب گمراہ سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلا جاتا ہے وہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت ارشاد فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہی میرا راستہ ہے، اس کو اپنا لو، دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو۔ اگر تم دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے تو اس سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اس سیدھے راستے سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، دین پر چل رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ رہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم صراط مستقیم پر چلیں اور استقامت کو اختیار کریں۔ استقامت کے معنی صحابہ کرام نے اور تابعین کرام نے بھی بیان فرمائے ہیں اور محدثین نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا استقامت سے یہ مراد ہے کہ لوگ اوامر کو اختیار کریں اور منہیات کو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جائیں، اور لومڑی کی طرح مکر و فریب اختیار نہ کریں، یعنی دین کو مکمل طور پر اختیار کریں اور سیدھے راستے پر چلیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا استقاموا ربنا اللہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے کہ توحید کو اپنایا جائے اور اسی پر ڈٹ کر رہنا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ربنا اللہ ثم استقاموا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دائیں اور بائیں جانب نہ جائے بلکہ صراط مستقیم پر چلتا رہے، سیدھے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرائض کو ادا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود
ایک ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم توحید کو اختیار کریں اور عمل صالح کو بھی بجا لائیں۔ اسی طرح استقامت کا تعلق جو ہے ظاہری اعمال سے بھی ہے، ہماری ظاہری زندگی سے بھی ہے، اور باطنی اعمال سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، استقامت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ہے باطن وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا دل جو ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ استقامت کا تعلق دل سے بھی ہے، یعنی نیت کا صحیح ہونا چاہیے، ہمارا دل بھی صاف ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ آپ اکیلے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ اللہ کی عبادات کر رہے ہوں، آپ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادات نہ کر رہے ہوں تو دونوں حالتوں میں آپ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، آپ نیکی کے آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد آپ نیکی کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔